محترم شاہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی یورپ کے 17 ملکوں کا دورہ کر کے اور امریکہ کا ایک طویل علمی، دینی اور روحانی دورہ کر کے پاکستان پہنچا اور پہلے مرحلے میں فیصل آباد آ گیا۔ اور آج میں نے یہ چاہا کہ اپنی صحافی برادری کے ذریعے اپنے ملک کے موجودہ حالات پر اور ہماری قومی اور اجتماعی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر مخلصانہ تبصرہ کر کے اپنی قوم کو بیدار اور نجات کے مقصد کی طرف متوجہ کرنے کی تدبیر کی جائے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور دنیا میں 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، اور ان دونوں ریاستوں کا وجود نظریاتی حقائق سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 70-75 برس ہو چکے ہمیں نعمت آزادی حاصل کیے ہوئے، لیکن آج بھی مقصد حصول پاکستان پورا نہیں ہو سکا۔ عوام کی غربت، عوام کی بنیادی سہولیات، ضرورتیں آج تک پوری نہیں ہو سکیں۔ ہر آنے والی حکومت یہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کے مشکلات کے زخم پر مرہم رکھے گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ وعدہ تشنا ہی رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری قوم میں بڑی بیداری آ چکی ہے اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ اب محض وعدوں کے ساتھ کام نہیں چل سکے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا تعین کرنا ہے اور اس کی تکمیل کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ مقصد حصول پاکستان فوری طور پہ حاصل کرنے کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ اور مقصد حصول پاکستان کیا ہے؟ مقصد حصول پاکستان وہ 2 قومی نظریہ تھا جس نے ہمیں ہندو ذہنیت سے الگ ایک مستقل قوم کے طور پہ متعارف کروایا تھا، مشرکانہ نظام سے ہمیں الگ ایک نظام توحید پر یقین اور اعتقاد جازم رکھنے والی قوم کے طور پہ متعارف کروایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تحریک پاکستان میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ حصول پاکستان کا مقصد تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کو 5 نکاتی اصولوں پر غور کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کر کے بڑھنا چاہیے، تب ہم اپنی قوم کو ایک ترقی یافتہ قوم بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے لیے کوشاں ہیں اور ہم پاکستان کو ایک مدنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو مدنی ریاست اور نبوی معاشرہ بنانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق دیں۔ نمبر 2، ہم ہر ایک کو علم کا حق دیں۔ آج آپ دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں تعلیم انڈسٹری بن گئی ہے، ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی بھی جو ایک مدنی سوسائٹی تھی، ہماری سوسائٹی بھی جو ایک اسلامی ریاست کے خد و خال کے ساتھ خاص تھی، اس ریاست میں بھی تعلیم ایک صنعت کا درجہ اختیار کر گئی۔ جب تعلیم صنعت کا درجہ اختیار کرتی ہے تو قوم ذہنی پسماندگی میں چلی جاتی ہے، طبقاتی نظام پھر مارز وجود میں آتا ہے، پھر تعلیم وہ حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس مادی قوت ہے، حالانکہ علم
اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کا بنیادی حق قرار دیا۔ آپ دیکھیے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو پہلی وحی ہی علم کی وحی ہے۔ تو لہٰذا ہماری سیاسی جماعتیں جب تک اپنے سیاسی منشور میں اپنی قوم کو علمی بیداری دینے کا مقصد شامل نہیں کرتی، اس وقت تک ہماری قوم ترقی کی راہ پر نہیں پڑ سکتی۔ اسی طرح تیسری بات، ہر ایک کو حق آزادی، رائٹ آف لبرٹی، آزادی کا حق ہو۔ ہمارے معاشرے کی اجتماعی پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں تو ہمیں پابند زندہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی بات کسی کے سامنے کہیں تو اس کو ان کی حق غیرت کے منافی سمجھ کر کے انہیں باقاعدہ ایک ایسا سبق سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے کہ جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آزادی کے حق کے تحت ہم دوسروں کے حقوق پامال کریں اور معاشرت کا تصور اور حیا کا تصور جو ہے اس کو تہہ و بالا کر دیں۔ نہیں، اسلام آپ کو اس میں باقاعدہ ایک اصول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے ایک بار تاخیر سے آئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ان کو کہا کہ اے عمر، ہم تمہارے خرید کردہ غلام نہیں کہ تمہارے لیے انتظار کریں۔ حضرت عمر نے بڑی معذرت خواہانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور منبر پر تشریف لے گئے۔ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے۔ آپ نے جا کے منبر پر بیٹھتے ہوئے فوراً فرمایا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر سے آنے کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کی ایک ہی قمیص ہے، میری بیوی نے اسے دھویا